السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والے لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان کو باغات عطا کیے جائیں گے جو زرخیز ہوں گے، جہاں پانی کی نہریں ہوں گی، کیونکہ باغات کی زندگی ہمیشہ نہروں سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوئیں اس کے لیے انشاءاللہ جنت ہی بدلہ ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے اور موجودہ امت کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ ان کے علاقوں میں جا کر ان کا انجام دیکھو۔ تو پھر یہاں ایمان لانے والے لوگوں کا انجام بتا کر اس کے ساتھ ہی کافروں کے انجام اور ان کی جو کیفیت ہے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ کافر ہیں یتمتعون، وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے کفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں کما تأکل الانعام، جس طرح جارپائے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کافروں کی ایک تو برائی یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے کفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ کفر کر کے اپنے کفر کے ساتھیوں سے جو فائدے اٹھا سکتے ہیں، یا مسلمانوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے چھینا جھپٹی کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ آگ میں ہی جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ یعنی جانور کس طرح کھاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور کو اپنے حق کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرا حصہ کون سا ہے، دوسرے کا کون سا، اس کو چوری اور حلال مال کا پتہ نہیں ہوتا، اسے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے چارہ پڑا ہے اور میں نے کھانا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ چارہ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، رسی تک توڑا دیتا ہے، ٹکر بھی مار دیتا ہے۔ تو ایسے ہی کافر لوگ یہ کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا قطعی خیال نہیں رکھتے، اپنے حق اور کسی دوسرے کے حق کا خیال نہیں رکھتے، حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے ہی کھاتے ہوئے یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے کہ اتنا ڈٹ کے کھا لیتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جانوروں کی ایک صفت ہے کہ جانور کے سامنے بعض اوقات چارہ رکھا جائے تو وہ اتنا کھاتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ مسلمان جب کھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح وہ حلال حرام کے ساتھ اپنے اور دوسرے کے حق کو پہچانتے ہیں کہ میرا حق کون سا ہے اور دوسرا کون سا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کھاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پیٹ کا ایک حصہ، معدے کا ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے، یعنی وہ سہتے اور مناسب طریقے سے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھانا، تو یہ مفہوم یعنی کھڑے ہو کر کھانے پر کلی طور پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ احادیث سے کھڑے ہو کر کھانا بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مستقل عادت بنا لینا، یا کسی ایسی مجلس میں جہاں قرآن اور سنت کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو اور وہاں کچھ اس طرح سے انتظام کیا گیا ہو کہ جو سارا ہی غیر اسلامی ہو، تو ایسی جگہوں پر کھڑے ہو کر کھانا اچھی بات نہیں ہے، اور گھروں میں بھی کھڑے ہو کر کھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ لیکن مطلقاً یہ منع نہیں ہے، کبھی کسی ضرورت کی خاطر، مثلاً اگر کوئی شخص رستے میں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس طرح بارش ہوئی ہے، تو ایسی جگہوں پر یا گھروں میں بعض اوقات مجبوری ہے کہ وہ چلتے چلتے اگر اسے کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی دوائی ہے یا کوئی خوراک ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ اس کو اگر کھا لے تو اس میں کوئی ایسا گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور تاکل الانعام سے یہاں مراد یہاں حلال حرام اسلامی آداب اور یہ سب چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں جانور مد نظر نہیں رکھتے۔ فرمایا والنار مثوی لہم، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔
یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے تو یقینی بات ہے کہ ان کی جزا جہنم ہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو زیادہ سخت ہیں، زیادہ قوت والی ہیں اس بستی سے جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، بس ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ یعنی یہاں چونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہے کہ ان کا کھانا پینا اور ان کا دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمانوں کی طرح کا نہیں ہوتا، تو اسی ضمن میں یہ بات بھی فرمائی کہ مکہ سے ان لوگوں نے آپ کو نکالا ہے، اور مکے کے لوگوں کی جو طاقت ہے، جو ان کی جوانی ہے یا ان کے پاس جو مال و متاع ہے، اس سے زیادہ سخت قوت والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر گئے تو آپ کو اس چیز کا بڑا ہی دکھ تھا کہ یہاں تو بیت اللہ ہے، آپ ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود بیت اللہ میں جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اگرچہ کافر آپ کو کئی طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں جاتے رہے۔ اب جب کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ عدی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت سے پہلے حضورہ مقام پر کھڑے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے کہ انک لخیر ارض اللہ، کہ اے مکہ، اے کعبہ، تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ زمین ہے اور سب سے محبوب زمین ہے، اگر تیرے دشمن مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا بڑا ہی افسوس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اگر ہمارا ان پر غصہ آ جائے تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی دلیل پر ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے ہوں؟ واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں۔ یعنی ایک وہ لوگ جو آپ کو نکالنے والے ہیں اور ایک آپ سب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سمیت جو نکالے گئے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دین پر ہیں، ایک دلیل پر ہیں، ان کا دین حقیقت پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، جبکہ کافروں کے دلائل بالکل یعنی غلط ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح جس کو اس کے اپنے برے عمل اچھے لگے، کہ دیکھیے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کر خوش ہوتے تھے، اور یہ شروع سے ہی یہ کام چلا آ رہا ہے کہ ہمیشہ ناحق لوگوں نے حق والوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور ان کا مذاق اڑایا۔ اب بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کے اوپر تباہی مسلط کر کے یہ لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ ان کے لیے ان کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ خوبصورت بنائے کس نے؟ کیا اللہ نے برے عمل ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیے؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر اس کے لیے اپنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے تائید اور مدد عطا کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ کی طرف جانے لگا ہے تو پھر اس کو بعض اوقات جھٹکا بھی دیا جاتا ہے، کوئی بیماری اس پہ آ جاتی ہے، کوئی نقصان اس پہ آتا ہے، اس کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، گناہ چھوڑ دو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا اور کئی دفعہ مہلت کے باوجود وہ گناہ سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے روحی کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ناراضی کے بعد پھر اس کو شیطان تھام لیتے ہیں، جو اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنے گناہ نیکیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلموں سے فائدہ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنے سے بندے کو دنیا پر رہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔
یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ اسی وقت جب برائی خوبصورت بنا دی جاتی ہے، حالانکہ یہ سب باتیں ہی غلط ہیں۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کی روح کو تڑپا دینے والی چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح فلم اور ڈرامے یہی ذمہ دار ہے اس بات کے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر برائی اور گناہ کو اور جرم کو عام کیا، کہ جن لوگوں کو جرم نہیں کرنے آتے تھے انہوں نے ان ڈراموں اور فلموں کی سٹوریوں سے جرم کرنا سیکھے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار لوگ۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو باسی ہونے والا نہیں ہے، جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان زندگی بھر دین پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو جنت بھی ایسی دے گا جس کی ہر چیز میں ہمیشگی ہوگی۔ یعنی ایک شخص ہر حال میں نماز پر قائم ہے، وہ ہر حال میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ ہمیشہ سچ اور ایمان پر قائم رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی بھر گناہ سے بچتا رہا، چاہے اس کی زندگی چھوٹی تھی یا بڑی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اس نے نیکی پر، دین پر، اسلام پر، قرآن اور حدیث پر دوام اختیار کیا، ہمیشگی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جنت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جس کا پانی کھڑا رہے تو صدیوں کھڑا ہونے کے باوجود وہ باسی نہیں ہوگا، اس پہ کائی نہیں جمے گی، اس میں گندگی پیدا نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر، کہ اس کا ذائقہ، طعمہ، اس کا ذائقہ متغیر نہیں ہونے والا۔ دیکھیں کہ دنیا کے دودھ کو ہم کتنا سنبھالتے ہیں، اگر سردیوں میں وہ جلدی خراب نہ بھی ہو تو پرانے دودھ اور نئے دودھ کے ذائقے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو جبکہ جنت کا یہ دودھ ہمیشہ تازہ ہی رہے گا اور ہمیشہ یہ خوش ذائقہ ہی رہے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں نہریں ہیں ایسی شراب کی جو لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، لذت والی ہوگی پینے والوں کے لیے۔ یعنی ایسی شراب کہ جس میں تلخی نہیں، بد ذائقہ نہیں، جس میں بدبو نہیں، جس کو پینا مشکل نہیں، پھر یہ ہے کہ اس میں نشہ نہیں، اس سے سر نہیں چکراتا، سر میں درد نہیں ہوتی، انسان اپنی عقل نہیں کھو بیٹھے گا، بلکہ جنت کی شراب بہت ہی بہترین ہوگی، لذیذ ہوگی، اور اس میں کبھی بھی فطور نہیں آئے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی مصفہ شہد کی۔ یعنی شہد ایک بہترین چیز ہے، لیکن دنیا میں جب شہد نکالا جاتا ہے، چھتوں سے نچوڑا جاتا ہے، تو اس میں مکھیاں، بعض اوقات مکھیوں کے پر، موم اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ کپڑے سے چھانتے ہیں، پھر وہ کہیں صاف ہو کر استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ جبکہ جنت کا شہد، ایک تو ان ساری چیزوں کی یہ انفرادیت ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں نہروں کی شکل میں ہوں گی، جبکہ دنیا میں ہم صرف پانی کی نہر دیکھتے ہیں، تو جنت میں دودھ کی بھی نہر، شراب کی بھی نہر، شہد کی نہر، یعنی کثرت ہوگی، اور باقاعدہ اس کی نہریں بہہ رہی ہوں گی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو نہریں بہائی ہیں ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، یعنی صرف پینے کی چیزیں ہی نہیں بلکہ پھل کھانے کی چیزیں بھی ہر طرح کی اور بے شمار ہوں گی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی یہاں یہ ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، رحمت ہے، اور دوسرا بخشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی چیز کے استعمال پر پکڑ نہیں ہوگی، کسی چیز کا کم یا زیادہ کھانا یا بار بار کھانا قابل جرم نہیں ہوگا۔ یعنی گناہ ہو تو پھر ہی بخشش ہوتی ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں گناہ موجود ہی نہیں، صرف بخشش ہی بخشش ہے، رحمت ہی رحمت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے
اور انسان جو جنت میں جائے گا وہ جہاں جیسے جتنا چاہے گا استعمال کرے گا۔ کمن ہوا خالد فی النار، فرمایا کہ ایک جنتی کیا برابر ہے اس شخص کے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ، فَقَطَّعَ، پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیوں کو، یعنی جیسے ہی وہ اس کا گھونٹ بھریں گے پہلے تو اس کو پیئیں گے ہی نہیں، ان کو جبراً پلایا جائے گا، پھر جب پیئیں گے تو ان کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ جب ہم ان سزاؤں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے سے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب انسان آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا جسم بنا کر اس کے حوالے کر دیا، یہ سارا جسم ہمارے ماتحت ہے، پھر ہمارے رہنے کے لیے زمین، آسمان، ہر قسم کی سہولت، ہر نعمت، سب سے بڑی نعمت ہمیں آکسیجن جو ملتی ہے، ہمیں جو فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آکسیجن رکھی ہے، سب چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ڈٹ گیا۔ تو پھر دیکھیے کہ جب ہمارا بچہ، جس کا جسم ہم نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی طرف سے بنا، ہم صرف اس کے ماں باپ ہیں، لیکن اس کی نافرمانی پر لوگ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ تو جو اللہ ہمارے جسموں کا بھی مالک ہے، ہماری روح کا بھی مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب ایک شخص زندگی بھر اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہے اور دوسروں پر وہ ظلم ہی کرتا رہے تو پھر وہ انہی سزاؤں کا حقدار ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسا شخص ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کی صفات ذکر کرنے کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ شروع کیا۔ فرمایا کہ وہ بظاہر آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، آپ کی بات کو وہ سن رہا ہے، لیکن استمتاع یعنی اپنے فائدے کے لیے کچھ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اسے یا تو کوئی ایسی بات مل جائے جس سے مذاق اڑا سکے، یا ایسی بات مل جائے کہ وہ کافروں کو پہنچا کر ان سے کوئی فائدہ لے سکے، اس مقصد کے لیے یہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کی مجلس میں سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یعنی یہاں ایک تو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یعنی ہر مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بات کرنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بات ایسی کرے جو کسی کے نفع کی ہو اور بعد میں پکڑی نہ جا سکے۔ دوسرا یہاں منافقین کا حال بیان کیا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے فائدے کی باتوں کو اکٹھا کرنے میں اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ حکم کیا دے رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جب یہ آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو عذر غفلت سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، اور پھر اہل علم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھتے تھے، اور اسی طرح ہر مجلس کے اندر جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ جو کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں ان سے بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی کیا کہا گیا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مذاق اڑانے کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کو نے جو کچھ سنا اس کا کچھ فائدہ ہوا، کیا سنا تم لوگوں کو کون سی بات پہنچی۔ تو اس طرح یعنی یہ منافقین کی اندرونی حالت کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، یعنی ان کو فائدہ نہ پہنچنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سر و مہر کر دیا۔ یعنی ایسے ہی کہ دیکھیں کہ جس طرح فرض کریں کہ اسکول ہے اور وہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کسی مجلس میں انعامات دیے جا رہے ہیں، تو ایک ایسا بچہ جس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا ہے اور اسکول کے سارے عملے کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ بچہ ہمارے اسکول سے نکالا گیا، ظاہر ہے کہ وہ کسی انعام کا حقدار نہیں ہوگا، اس کو مانگے بھی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔
تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں کہ جب ان کی نیتیں ہی خالص نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اسلام کے دائرے سے نکال دیا. طبع اللہ علی قلوبہم، یعنی ان کے نام کاٹ دیے گئے ہیں، ان پر مہریں لگ گئی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ واتبعوا اہواءہم، کہ مہریں لگی کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. نبی علیہ السلام کے احکامات کو تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، تو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے دل سرب مہر ہو گئے. استغفر اللہ. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور ان کو دے دیتا ہے ان کا تقوی. یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ظاہری یا اندرونی طور پر مخالفت نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات، ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہی جاتا ہے اور ان کے جو حصے میں تقوی ہے وہ ان کو عطا ہی کرتا رہتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس وہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس تحقیق اس کی شرائط تو آ چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس ان کا کیا حال ہوگا کہ جب قیامت کی نصیحت خود آ جائے گی. یعنی یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے گی تو پھر ہی مان لائیں گے. تو قیامت کی نشانی تو آ گئی، کیونکہ پہلے تمام نبیوں نے قیامت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ضروری قرار دیا تھا. تو نبی علیہ السلام تو آ گئے. پھر قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے شق قمر کا جو تھا واقعہ وہ بھی ہو چکا. تو اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یعنی جب قیامت کی نصیحت ان کے پاس آ جائے گی تو پھر اس وقت یہ کیا کریں گے؟ جب موت کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کیسے وہ کسی عمل کے لیے موقع پا سکیں گے؟ پھر تو کوئی مہلت ان کو نہیں ملے گی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ بے شک کوئی بھی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور بخشش مانگیے اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی حکماً یہ بات کہی ہے، فَاعْلَم، پس جان لو، یعنی اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، کیونکہ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. تو یہاں نبی علیہ السلام کے گناہ کون سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا حکم دیا؟ تو یہاں دراصل ہمارے گناہوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر شخص گناہ گار ہے. ویسے بھی اس آیت کے آخری دو لفظ متقلبکم و مثواکم یہ جمع حاضر کے صیغے ہیں، یعنی اس سے مراد ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام بھی استغفار کرتے تھے اور ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم جہاں اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں تو مومنین اور مومنات کے لیے بھی ہم گناہوں سے معافی مانگیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جامع دعاؤں کو پسند کیا کرتے تھے. اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس قسم کی دعاؤں کو تو ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. دوسری جو چیز اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ فعلم، پس جان لو، سیکھ لو. تو اس کے کئی معنی ہیں. اس میں سے یعنی اس کے یہ ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی حقیقت تو پہلے ہی جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسلمان بھی جانتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اور ہم مسلمانوں کو یہ بات خاص طور پر کیوں کہی ہے کہ فعلم، جان لو؟ تو اس کے کئی جواب ہیں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ فعلم سے مراد اگرچہ بظاہر نبی علیہ السلام ہیں، لیکن اس میں خطاب آپ کی پوری امت کو بھی کیا گیا ہے اور ہم سب کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہم یعنی اس کے معبود ہونے کو پہچانیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ فعلم کا معنی یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کے علم پر ثابت اور قائم رہا جائے. یعنی جب ہم نے یہ بات جان لی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے. کسی مجبوری یا تکلیف کے وقت میں اس کو بھول نہ جایا جائے. اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کے علم کی ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ اس کی معرفت سے ہوتی ہے کہ دل و جان سے اس بات کو جان لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی دل میں اس کا یقین پیدا کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی مالک ہے اور وہی خالق ہے. تو یعنی اس کے اور جو کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کیا جائے. یعنی علم یقین حاصل کیا جائے اور اس کے جو بے شمار درجے ہیں ان درجوں کو حاصل کیا جائے اور ان درجوں پر چڑھنے کی کوشش کی جائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں اپنے دل کے یقین کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو کس طرح زندہ کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہیں کہ رب زدنی علما، کہ میرے علم میں یعنی لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے اللہ اس میں اضافہ فرما، دین کے علم میں میرے لیے اضافہ کر دے. دوسرا، اس آیت میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہر قول اور عمل سے پہلے انسان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں بندے کو علم ہی نہیں تو پھر بندہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا اور اس سے بچ بھی نہیں سکتا. تو یہاں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے تنبیہاً، بلکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ فعلم، اس بات کا علم سیکھو. یعنی توحید کا علم جتنا بھی انسان سیکھ لے اتنا ہی تھوڑا ہے. مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر علم سیکھتے ہی رہو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے. یعنی دنیا میں رہنا اور قبر کا ٹھکانہ، پھر اسی طرح دنیا کے اوپر ہر قسم کا عمل جاری ہونا اور عمل میں ٹھہراؤ آ جانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.